علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ شامل ہوں جب میں اس راز میں ڈوبتا ہوں کہ شیطان کی قبر کہاں ہے اور کون اسے دفن کرنے کی ہمت کرے گا۔ شیطان کی قبر کا تصور ایک دل فریب تصور ہے جو اسرار اور علامت پر مشتمل ہے۔ مختلف مذہبی متون اور عقائد میں شیطان کو اکثر حتمی مخالف، ناقابل تصور برائی کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور اس طرح اس کی قبر کا خیال ایک ایسی اہمیت رکھتا ہے جسے نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ یہ برائی پر اچھائی کی حتمی فتح کی علامت ہے، ایک یاد دہانی کہ یہاں تک کہ طاقتور ترین مخلوق بھی ایک دن اپنی موت کو پورا کرے گی۔ نامعلوم کے بارے میں فطری طور پر کچھ دلکش ہے، اور شیطان کی قبر ایک معمہ کا مظہر ہے۔ ہم ایک ایسے ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جسے اکثر دھوکہ دہی اور چال بازی کے ماہر کے طور پر دکھایا جاتا ہے، اور پھر بھی ہم اس کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے حقیقت کے تانے بانے ہم سے اس معلومات کو چھپا رہے ہیں، اسرار کی رغبت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ کہاں ہے؟ کیا یہ کسی دور دراز زمین میں چھپا ہوا ہے جو کسی قدیم جادو سے محفوظ ہے، یا یہ ہماری ناک کے نیچے ہے، دریافت ہونے کا انتظار ہے؟ صدیوں سے علماء اور مؤمنین شیطان کی قبر کے بارے میں بحث کرتے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک دور دراز صحرا میں ہے جس کے چاروں طرف ریت کے اونچے ٹیلوں سے گھرا ہوا ہے جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ دوسروں کا دعویٰ ہے کہ یہ سمندر کی تہہ میں ہے، گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے، اور پھر وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ یہ کوئی جسمانی قبر نہیں ہے بلکہ خود برائی کی تباہی کا ایک استعارہ ہے۔ امکانات لامتناہی ہیں، اور یہ غیر یقینی کا احساس ہے جو ہمیں کیڑے کی طرح شعلے کی طرف کھینچتا ہے۔ جیسے جیسے ہم اسرار کی گہرائی میں جاتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم شیطان کی قبر کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ کیا یہ ایک عظیم الشان، بلند و بالا یادگار ہے، یا ایک شائستہ بے نیاز قبر؟ کیا اس کی حفاظت طاقتور ہستیوں کے ذریعے کی جاتی ہے، یا یہ چھٹکارے کے متلاشی افراد کے لیے سکون کی جگہ ہے؟ سوالات لامتناہی ہیں اور جوابات بہت کم، اور اس کے درمیان اور پھر بھی ہم مدد نہیں کر سکتے، لیکن اس معمہ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جیسے شعلے کی طرف کیڑا۔ ایک نظریہ جو اہم وزن رکھتا ہے یہ خیال ہے کہ شیطان کی قبر اس دنیا کی نہیں ہے۔ کچھ مذہبی نصوص کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے سے باہر ایک دائرے میں واقع ہے، ایسی جگہ جہاں طبعیات کے قوانین اب لاگو نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسا دائرہ ہے جہاں وقت ساکت کھڑا ہے اور حقیقت کے تانے بانے ہی بٹے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس سے اور بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ شیطان کو ایسے عالم میں کون دفن کر سکے گا؟ کیا یہ کسی قسم کی الہی مداخلت کی ضرورت ہوگی، یا یہ صرف ایک بشر کے ذریعہ پورا ہو سکتا ہے؟ ایک اور نظریہ بتاتا ہے کہ شیطان کی قبر کوئی جسمانی جگہ نہیں ہے بلکہ دماغ کی حالت ہے۔ اس نظریے کے مطابق شیطان بذات خود برائی کی علامت ہے، اور اس کی قبر محض اس برائی کی تباہی کی علامت ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو یہ اچھائی اور برائی کی نوعیت کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے، اور آیا وہ باہمی طور پر مخصوص ہیں؟ کیا ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیکی نے برائی پر فتح حاصل کر لی ہے؟
یا یہ روشنی اور اندھیرے کا کبھی نہ ختم ہونے والا چکر ہے؟ تاہم سب سے زیادہ زبردست نظریات میں سے ایک یہ نظریہ بتاتا ہے کہ شیطان کی قبر خود مسیحا کے علاوہ کوئی اور نہیں کھودے گا۔ کچھ مذہبی متون کے مطابق مسیح دنیا کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا اور ایسا کرتے ہوئے شیطان کو جہنم کی گہرائیوں تک پہنچا دے گا۔ یہ ایک طاقتور تصویر ہے جو خوف اور گھبراہٹ دونوں کے جذبات کو جنم دیتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس سے فدیہ اور معافی کی نوعیت پر سوال اٹھتے ہیں۔ کیا شیطان کو توبہ کا موقع دیا جائے گا یا اسے ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جائے گا؟ شیطان کی قبر کا ایک تصور ایک پیچیدہ ہے، موڑ اور موڑ سے بھرا ہوا ہے، جو ہمیں اسرار اور سازش کے خرگوش کے سوراخ سے نیچے لے جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم ان سب کو سمجھنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ہم اپنے اندر کے اندھیرے اور دنیا کے ہر کونے میں چھپی ہوئی برائی کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہیں، اور پھر بھی چیلنجوں کے باوجود ہم اس معمہ کی طرف متوجہ ہیں، جیسے شعلے کی طرف کیڑا۔ آخر میں شیطان کی قبر کا وہ راز ہے جو آنے والی نسلوں تک ہمیں مسحور کرتا رہے گا۔ یہ برائی پر اچھائی کی حتمی فتح کی علامت ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ یہاں تک کہ طاقتور ترین مخلوق بھی ایک دن اپنی موت کو پورا کرے گی۔ اور جیسے ہی ہم اس ویڈیو کو الوداع کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس جوابات سے زیادہ سوالات باقی ہیں، لیکن یہی اسرار کو اتنا مجبور بنا دیتا ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، اور ذیل میں تبصروں میں اپنے خیالات چھوڑنا نہ بھولیں۔ اگر آپ مزید اسرار و رموز کو دریافت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ کو ضرور دیکھیں، جہاں ہم نامعلوم میں غوطہ لگاتے ہیں اور کائنات کے رازوں سے پردے اٹھاتے ہیں۔ اگلی بار تک متجسس رہیں، میرے ساتھ شامل ہوں جب میں اسرار میں ڈوبتا ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ شیطان آخر کب اس کی موت کو پورا کرے گا۔ مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں شیطان کو اکثر فتنہ اور برائی کی علامت کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جو انسانی فطرت کے تاریک پہلوؤں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسلامی الہیات سے لے کر قدیم افسانوں تک یہ تصور وقت کے ساتھ ساتھ مختلف معاشروں کے خوف اور اضطراب کے مطابق تیار ہوا ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں چیلنجز کا سامنا ہے، اور شیطان ان منفی اثرات کی نمائندگی کرتا ہے جو ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سروں میں وہ آواز ہے جو خود پر شک، ناکامی اور خوف جو ہمیں خطرہ مول لینے سے روکتی ہے، اور ہماری بنیادی جبلتوں کو قبول کرنے کا لالچ ہے۔ خواہ نشہ ہو، زہریلے تعلقات ہوں یا خود کو تباہ کرنے والے رویے، شیطان ان رکاوٹوں کا مجسمہ ہے، اور جو ہمارے مقاصد کے درمیان کھڑی ہیں، ہم سب وہاں جا چکے ہیں۔ پھنسے ہوئے محسوس کرتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ایک جھڑپ میں پھنس گئے ہیں، اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مشکلات ہمارے خلاف ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم اس جد و جہد میں تنہا نہیں ہیں۔ شیطان ایک عالمگیر قوت ہے، ایک ایسی موجودگی جو تمام ثقافتوں اور بر اعظموں میں محسوس کی جاتی ہے۔ یہ مشترکہ دشمن جس کا ہم سب کو سامنا ہے، اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کے چیلنجوں کا کیا جواب دیں گے۔ بہت سے طریقوں سے شیطان ہماری اپنی سیاہ تحریکوں کا عکاس ہے، ہمارے اندر کے سائے کا مظہر ہے۔ یہ ہم میں سے
وہ حصہ ہے جو طاقت، شہرت، دولت اور کنٹرول کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، لیکن یہ ہم میں سے ایک حصہ بھی ہے جو ظلم، نفرت اور تباہی کے قابل ہے، اور یہ صرف اپنے ان پہلوؤں کو تسلیم کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے سے ہی ہے کہ ہم ان پر قابو پانا شروع کر سکتے ہیں۔ پوری تاریخ میں بائبل کی پیشین گوئیوں سے لے کر قدیم خرافات اور افسانوں تک شیطان کی حتمی موت کے حوالے سے بہت سے حوالہ جات موجود ہیں۔ اسلامی الہیات میں مثال کے طور پر شیطان کو ایک عارضی قوت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو بالآخر خدا کے انصاف سے شکست کھا جائے گی۔ کچھ افریقی ثقافتوں میں شیطان کو ایک چال باز شخصیت سمجھا جاتا ہے جسے چالاک اور چال بازی کے ذریعے شکست دی جا سکتی ہے۔ نقطہ نظر کچھ بھی ہو، خیال واضح ہے، شیطان ناقابل تسخیر نہیں ہے اور اس کی طاقت محدود ہے۔ ایک طاقتور بصیرت جو تمام ثقافتوں میں گونجتی ہے یہ خیال ہے کہ شیطان کی موت کا انسانیت کی اجتماعی بیداری سے گہرا تعلق ہے۔ جوں جوں ہم زیادہ باشعور، زیادہ ہمدرد اور زیادہ مربوط ہوتے جاتے ہیں، شیطان کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک ایسی پیشین گوئی ہے جو انسانی صلاحیت کی تبدیلی کی طاقت سے بات کرتی ہے، اور اس خیال سے کہ ہم مل کر طاقتوں کے تاریک ترین حالات پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ کچھ پیشین گوئیوں کے مطابق شیطان کی شکست امن اور ہم آہنگی کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گی، جہاں انسانیت اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے کے لیے آخر کار آزاد ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا کا ویژن ہے جہاں میں خوف، شک اور منفیت سے پیچھے نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کے بجائے تخلیق کرنے، اختراع کرنے اور پھلنے پھولنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ شیطان ان منفی اثرات کی نمائندگی کرتا ہے جن کا ہم سب کو اپنی زندگیوں میں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا انتقال ان چیلنجوں پر قابو پانے کی ہماری اجتماعی صلاحیت کی ایک طاقتور علامت ہے۔ چاہے یہ ذاتی ترقی، اجتماعی عمل یا روحانی بیداری کے ذریعے ہو، پیغام واضح ہے، مل کر ہم تاریکی کی قوتوں پر قابو پا سکتے ہیں اور ایک روشن، زیادہ پر امید مستقبل بنا سکتے ہیں۔ شیطان کی موت کے اسرار کے اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی خیالات یا بصیرت ہیں تو براہ کرم ذیل میں تبصروں میں ان کا اشتراک کریں، اور ذاتی چیلنجوں پر قابو پانے اور اپنی پوری صلاحیت کو کھولنے پر میری اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ تب تک متجسس رہیں، کھلے رہیں اور با اختیار رہیں، اور اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیو موصول ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔